پیغام ماہ سیاں۔ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکر نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام ماہ سیام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ 20 رمضان المبارک کا یہ پروگرام جس میں ہم حاضر ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، دل و جان سے مانتے بھی تھے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے باطل خداؤں کو جھوٹا کہا اور ایک خدا عز و جل کے توحید کا پرچم اٹھایا تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے، آپ کے خاندان کو دکھ دینے لگے، آپ کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دکھ دینے لگے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، پشت اطہر پہ اونٹ کی اجڑیاں پھینکنے لگے، کیا کیا ظلم و ستم انہوں نے آپ کے ساتھ نہ کیے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ مکہ شریف آپ کی جائے ولادت ہے اور فطری امر ہے کہ ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنے ولادت کی جگہ سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے رخصت ہونے لگے تو حضور نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، اگر میرے علاقے کے لوگ مجھے نہ ستاتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ کے اندر آپ کا محبت اور شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا، دین اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ کفار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو کفار کی طرف سے توڑا گیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حلیف قبیلہ کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے مکہ کی جانب آپ تشریف لائے۔ 10 رمضان المبارک کا دن تھا، 40 ہجری کی بات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب یہاں سے رخصت ہوئے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کے اندر، تو حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب روزے سے تھے۔ درمیان میں ایک مقام قدید ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے سفر اور راہ جہاد کی وجہ سے روزہ افطار فرمایا۔ پھر یہ سفر آگے جاری ہوا اور محبوب علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اب یہاں پہ بڑے ایمان افروز باتیں ہیں کہ یہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کو تکالیف دے کر اور ستا کر آقا کریم علیہ السلام کو تنگ کیا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی۔ آج اسی مکہ کے اندر حضور علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ 10,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اب کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا، کر و فر، غرور و تکبر کے ساتھ ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی شان، آپ کی عاجزی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام راستے پہ آقا کریم کی نظر پڑتی ہے، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، لشکر کافی تھا۔ محبوب علیہ السلام نے اس لیے ایک صحابی حضرت ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم اسی کتیا کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں ہمارے لشکر کا کوئی پاؤں اس کے اوپر پڑ جائے یا اس کو یا اس کے بچوں کو تکلیف ہو۔ اور پھر یہاں سے جب آگے بڑھے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علماء فرماتے ہیں آپ کے سر انور پر سیاہ امامہ تھا اور جس اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے اس کا نام قصوہ تھا، لیکن عاجزی کی وجہ سے آپ نے سر کو اٹھایا ہوا نہیں تھا، آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا سر انور اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا امامہ کجاوے کے برابر ہو رہا تھا، اس طرح آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ پھر جب مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج جو شخص ہتھیار ڈال دے گا میں اسے بھی امن دیتا ہوں، جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے بھی امان دیتا ہوں، جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا اسے بھی امان دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان قبیلے کا سردار ہے، اگر آپ اسے بھی کسی اعزاز سے نواز دیں تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے ہم اسے بھی امن دیتے ہیں۔ جناب ابو سفیان اس وقت تک دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے اور بظاہر اس وقت تک اسلام کے دشمنوں میں تھے، لیکن جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بدل گیا اور وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام جب حرم شریف میں داخل ہوئے، آقا کریم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے، آپ نے اپنی چھڑی سے کعبے کا استلام، حجر اسود کا استلام فرمایا اور کعبے کے آس پاس جو بت رکھے تھے ان بتوں کو بھی اپنی چھڑی سے توڑا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے جاتے، قرآن کی یہ آیت پڑھتے جاتے، جال حق وزہق الباطل، جال حق وزہق الباطل۔ اس طرح بتوں کو توڑا، جو کعبے کے اندر بت رکھے تھے انہیں بھی توڑا گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب عام معافی کا اعلان فرمانا چاہا تو انداز کیا اپنایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا جنہوں نے بلال حبشی کو تکالیف دی تھی، جنہوں نے عمار بن یاسر کو آگ میں پھینکا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے حضور کی شہزادی سیدہ زینب کو تکالیف دی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت اطہر پہ اوجھڑیاں پھینکی تھی۔ آج وہ سارے کے سارے مجرم سامنے کھڑے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سوال کیا، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وہ بھی حضور کو جانتے تھے، وہ کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں کرم نوازی کی امید ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا، تم سب کو معاف کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اعلان سے کتنے کفار تھے جو خوش ہو کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اذان اور نماز کا وقت آیا۔ یہ منظر بڑا عجیب اور ایمان افروز منظر تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بلال کے دل میں ہو سکتا یہ بھی خیال آتا ہو کہ یہاں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جنہیں آج معاف کیا جا رہا ہے، جو مجھے میرے سینے پہ پتھر رکھ کے مجھے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ لیکن پھر حضور نے ایسا اعلان کیا، ایسی بات کہی کہ بلال کی غلامی کی ساری تھکنیں دور ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آذان کی باری آئی تو حضور نے فرمایا، بلال آؤ آج تم آذان کہو گے، اور زمین پہ کھڑے ہو کر نہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان کہو گے۔ اور یہ اعزاز کسی قریشی سردار کو نہیں دیا، یہ اعزاز میرے حضور نے دیا ہے تو حضرت بلال حبشی کو دیا ہے۔ بلال حبشی نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان کہی، ہر طرف توحید کا، رسالت کا نغمہ گونج رہا ہے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 رمضان المبارک کے دن مکہ کی فتح عطا فرمائی، اور یہ اسلام کی خوشی کا دن تھا۔ اہل حق کو آج بھی چاہیے اپنی اس خوشی کو اپنے اپنے اعتبار سے منائیں اور اس بات پہ خوش ہوں، اور اس واقعے سے، فتح مکہ کے معاملات سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس میں سب سے اہم بات ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، جو آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں بھی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔